اللہ الرحمن الرحیم جی آغاز کر رہے ہیں جی. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ٹیچنگ از اے ویری ہمبلنگ تھنگ ٹو ڈو. لاسٹ ٹائم ایکچولی دیر واز سم logistical problems as well, but I had some other things going on and which kept me very very occupied. اور بالکل آخری وقت پہ میں نے اس کو ماڈل کو بنایا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، اور بعد میں ان ریٹروسپیکٹ when I thought about it I felt that there were some mistakes. تو میں آج اس سیشن کو کوشش کروں گا کہ دوبارہ کر لوں. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بات بتائی تھی about the fact that our experiences actually are not always the events as such. جو ایونٹ ہو رہا ہے اور جو میرا ایکسپیرینس بن رہا ہے اس میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ٹو سم ڈگری. ٹھیک ہے جی. یعنی ہو سکتا ہے کہ آبجیکٹیولی اگر بات کی جائے، اور یہی ہم آگے سیکھیں گے کہ مینٹل پیٹرنس کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. جب ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ تو دس از واٹ وی ول بی ڈوئنگ، کہ ایکسپیرینس میں سے آبجیکٹیو بات کو نکالا جائے کہ جو ہم سب نے دیکھی ہے مثال کے طور پر. بٹ ٹوڈے آئی ووڈ لائک ٹو sort of correct this model جو میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم پریزنٹ کیا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی توجہ دے دیجیے اینڈ ہوپ فلی معاملہ جو ہے وہ اتنی پرابلم نہیں ہوگی. دیکھیے what I wanted to say actually was that there are many things involved. جب انسان کسی ایونٹ کو وٹنس کرتا ہے، کسی ایونٹ کے اندر شامل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، تو اصل میں اس کے اندر بہت سارے پروسیسز ہیں جن سے وہ عام طور پر اویئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ دم اپ ون بائی ون اینڈ ہوپ فلی اس سے بات واضح ہو جائے گی. ہماری کچھ پرسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. وی پرسیو ان سرٹن ویز. آپ یوں سمجھ لیں، میں اس کی چند مثالیں دیتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، کہ اگر فار انسٹنس اف there's a man who is asking a woman کہ میں کیا can I help you cross the road for instance, and there are two ladies, one is the man's wife and there is another lady as well who's standing over there. ایک خاتون اس عورت کو جو دیکھ رہی ہے وہ ایک ینگ لڑکی کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور ایک دوسری خاتون جو اس لڑکی کو دیکھ رہی ہے وہ ایک اولڈ عورت کے طور پر دیکھ رہی ہے. ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا پچھلے کچھ کلاسز پہلے، کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہماری پرسیپشن جو ہے وہ کچھ تھوڑی ہی دیر میں ڈسٹارٹ ہو سکتی ہیں. ہم اس کے اندر لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھنا ہے. تو اگر یہ ہوا ہے تو اب آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کی بیوی نے یہ دیکھا اور اس کی ایک نیبر نے یہ دیکھا کہ my neighbor is asking an old woman if she needs help or maybe talking to her. اور یہ کیا پوچھ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. اس کی assumptions ہیں جو بہت ساری وہ شامل کر رہی ہیں. مے بی اس کی بیگم جو ہیں اگر شکی مزاج کی ہیں تو شاید وہ یہ بھی شامل کر رہی ہوں گی کہ یہ شاید اس کو کوئی ڈیٹ کا کہہ رہا ہے. تو واٹ از ہیپننگ اوور ہیئر؟ ایونٹ یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ ایک عورت کے ساتھ کھڑا ہو کر تو بات چیت کر رہا ہے، اور اس کو دو لوگوں نے ڈفرینٹ پرسیو کیا ہے. یہ ان کی اپنی کنسٹرکشن ہے جو بن رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان دونوں کا ایکسپیرینس اس آدمی کے بارے میں ڈفرینٹ ہو جائے گا. One would think that he's not a reliable person, and the other would think that he's a very respectful, a very kind-hearted person who goes out of the way to help others. یہ جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہ پرسیپشن کی بیسس پر ہمارا دونوں کا یا دو لوگوں کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یہ کسی بھی چیز میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یو آر ایکچولی آلویز کیپ دس ان مائنڈ، آلویز فلنگ ان دا بلینکس. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے کبھی بھی پوری پکچر کسی سچویشن کی نہیں ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی کی ہے تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے. آپ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں فار انسٹنس کہ میرا ایکسپیرینس یہ کہ کافی روڈ آدمی ہے. ہی ہیز نو کنٹرول اوور ہز ایموشن. ٹھیک ہے جی. اپنے بارے میں اگر پہلی دفعہ آپ نے کسی سے بات کی ہے اور اس نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی واز ایکچولی ٹوٹلی اسٹریسڈ بائی دا سچویشن، اور میں بالکل پریشان تھی اس وجہ سے میں اونچا بول دیا، یا میں پریشان تھا اس وجہ سے میں نے اونچا بول دیا، ورنہ میں عام طور پہ کافی سیلف کنٹرول رہتا ہوں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں فل ان دا بلینک ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وی آر اسکرائبنگ
good motives, good attributes to ourselves, and generally, if we are not very careful, we tend to ascribe characteristics. ये बंदा ऐसा है, इसको अपनी जात पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से जिस तरह परसेप्शन हैं, इसी तरह पर्सपेक्टिव हैं। हम अगर तीन लोग बैठे हैं, मैं इसकी अगर आपको मिसाल दूं तो जो ज़हन में आती है वो ये कि लेट्स से इफ योर द हेड ऑफ द फैमिली, whoever it might be, आज घर पे आता है और वो ये अपने बच्चों से ये कहता है, अपनी बेगम से, अपने शौहर से या अपने बच्चों से ये कहता है कि मुझे आज फौरन दफ्तर के काम से कराची जाना पड़ेगा। अब देखिए इधर जो लोग बैठे हैं, वो हर बंदा अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात सुन रहा है। एक बेटे को आपने छोड़ना था उसके दोस्त की तरफ, उसको ये ख्याल आएगा कि मैं दोस्त की तरफ नहीं जा सकूंगा। उसके लिए ये इवेंट जो है, ये असल में इसके अंदर जो सब्जेक्टिविटी पैदा हो रही है वो इस पर्सपेक्टिव से पैदा हो रही है कि वो उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से सुन रहा है, कि जिस बच्चे को ये ख्याल था कि आज मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने दोस्त के घर ड्रॉप करना है। एक दूसरे बच्चे को आपने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम आई गो टू कराची आई गेट यू द कार दैट यू वांट। उसको ये खुशी हो रही है कि वालिद साहब कराची जा रहे हैं और वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये बता रहा है कि मामला जो है वो आपने जो वादा किया था वो पूरा करने का टाइम आ गया। और जो बेगम साहिबा हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव वो ये कि मुझे अब जल्दी जल्दी खाना तैयार करना है, या फॉर इंस्टेंस या पैकिंग करनी है, एंड हेल्प हेल्प द पर्सन गेट रेडी। तो लुक एट दिस, एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट को किस तरह से लोगों ने परसीव किया। मैंने इसकी एक और मिसाल दी थी पहले जब हम एब्स्ट्रैक्टिंग कर रहे थे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर इमेजिन करें कि एक अस्पताल है, और उस अस्पताल में देर इज अ पेशेंट, देर इज अ अटेंडेंट, देर इज अ डॉक्टर, एंड देर इज अ रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर ये है कि वो ये देख रहे हैं कि आज के दिन में कितने लोगों के कैंसर डिटेक्ट होते हैं, एक रैंडम डे में कितने लोगों के कैंसर डिटेक्ट होते हैं। द नर्स एंटर्स द रूम एंड डिक्लेयर्स कि आपकी रिपोर्ट आ गई है और पॉजिटिव है, यू हैव कैंसर। अब ये जो बात हुई है, ये एक ही जुमला है जो बोला गया है। उधर मौजूद चार लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस जुमले को सुना है, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सुना है, और सबके ऊपर डिफरेंट असर पड़ेगा। पेशेंट, यू कैन इमेजिन कि पेशेंट का क्या हाल होगा। अटेंडेंट दुखी हो जाएगा। ठीक है जी, डॉक्टर का को पता चल गया कि ये अब मसला है, अब मेरी डायग्नोसिस चेंज होगी। उसके अंदर वो इमोशन शायद नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द एवरीडे एक्सपीरियंसेस दैट ही इज गोइंग थ्रू। एंड लाइकवाइज जो रिसर्चर है वो अपनी एंट्री करके उधर से चला जाएगा। तो इमेजिन दैट इट इज नॉट इन द वर्ड दैट द इमोशन लाइज। इंसान जब किसी चीज का तजर्बा करता है तो असल में वो उस चीज से जिस तरह से रिलेट कर रहा है, वो उसका तजर्बा बन रहा है। दूसरी चीज जो इवेंट के अंदर शामिल हो जाती है वो आपका पर्सपेक्टिव होता है। तीसरी चीज जो इसी तरह शामिल हो जाती है वो नॉर्म्स एंड बिलीफ हैं। आप घर में जिस तरह से पले बड़े हैं, जो आपकी तरबियत हुई है, जिसको आप अच्छा और बुरा समझते हैं, आज आप उसके मुताबिक जब किसी चीज को देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, ये ठीक हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। जब आप उसके खिलाफ देखते हैं तो आपकी राय ये बनती है कि ये ठीक नहीं हो रहा, इसको बदलना चाहिए। ये नॉर्म्स एंड बिलीफ जो हैं, इसके लेंस से हम अपने इवेंट्स को देख रहे होते हैं, इनके थ्रू वो इवेंट्स जो है हमारे लिए एक्सपीरियंस बनते हैं। चौथी चीज जो है वो हमारे कॉग्निटिव बायसेस हैं। कॉग्निटिव बायसेस बहुत हैं। आप अगर इसको मैंने आज ऐसे ही देखा जब देखने के लिए कि क्या आपको इसमें तारों का तारुफ कराया जाए, तो आई वुड सजेस्ट इट्स अ वेरी इजी थिंग। आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो आपको बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चैट जीपीटी पे अगर आप देखेंगे व्हाट आर द मेजर कॉग्निटिव बायसेस, तो आपको बता देगा। मैंने लास्ट टाइम एक दो का जिक्र किया था, कुछ और का जिक्र भी किया जा सकता है। मतलब एक हेलो इफेक्ट होता है, एक हेलो बायस होता है। हेलो बायस का मतलब ये होता है कि मुझे लोगों की चीजें, मैं सारा नहीं जानता किसी को, आई डोंट नो द होल पर्सन, बट इफ आई फाइंड दैट समबडी, इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, या पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात करते हुए किसी ने सुन ली है कि जो उनको पसंद नहीं आई, तो वो मेरे बारे में एक राय कायम कर सकते हैं। ये हेलो इफेक्ट होता है। यानी आपको एक दो चीजें किसी की पता चली और आपने उससे पूरी शख्सियत के बारे में राय कायम कर ली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके सामने अगर कोई राय आ जाए किसी की तरफ से कि जो उनको पसंद ना आए, तो वो बंदे का इंप्रेशन उनका खराब हो जाता है कि ये तो ठीक नहीं है, बंदा ही ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरह से कोई राय आ जाए तो अच्छी लग रही हो, जो आपके लिए
اچھی لگنے کے بھی اپنے اپنے کرائٹیریا ہیں. آپ کو جب اچھی لگ رہی ہو تو آپ کا ایک انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہی از اے ویری ریزنیبل پرسن، بڑی ٹھیک بات کرتا ہے. کچھ ہی عرصے بعد کچھ دوسری آراء سامنے آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو اتنا ریزنیبل نہیں ہے جتنا میں سمجھ. اسی طرح سے اگر آپ کا یہ ایک رائے ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ ٹرسٹ وردی ہے یا انٹرسٹ وردی ہے، اینڈ ایک ایکسپیرئنس یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، تو ناؤ یو ول ڈیولپ این آئیڈیا. آپ کو یہ تاثر بننا شروع ہو جائے گا دل میں کہ میں بڑا مردم شناس آدمی ہوں. وہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے اگر آپ اس طرف سے اپروچ کریں گے. ایک اور کوگنیٹو بائس پیدا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کنفرمیشن بائس کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو ہر وہ جگہ جو یاد رہ جائے گی کہ جس میں آپ کی رائے کسی آدمی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں ٹھیک ثابت ہوئی ہو، اور وہ آپ فراموش کرتے جائیں گے کہ جو غلط ثابت ہوئی ہو. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور اسی طرح سے لوگ اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں کہ میری آراء بڑی ٹھیک ہوتی ہیں، تو وہ تین وہ آراء بیان کر دیتے ہیں جدھر ٹھیک نکلی ہیں. ان کو خود بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ کدھر کدھر وہ غلط ہوئی ہیں. دس از اے ویری میجر کوگنیٹو بائس. اگر آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ جو ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کا یہ خیال ہے کہ والد صاحب جو ہے نا وہ کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرتے. تو اور یہ واقعہ ہو گیا ہے. آج ان کا ایک پروگرام تھا، اس نے بچے کو اپنے دوست کی طرف ڈراپ کرنا تھا، اور یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ ان کو آج کراچی جانا پڑا ہے. تو یہ جو اس کا کوگنیٹو بائس ہے، وہ اس کو نوٹ کر کے اب اس کی میموری کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا. دس از واٹ ہیپنڈ. مائی فادر وڈ آلویز میک اے پرومس ود می اینڈ دین گو بیک آن دیٹ. یہ ایسپیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک آخری چیز یہ کہ جب آپ اس طرح سے چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو میموری ہے وہ اصل میں اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی جتنی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ جو چیز ہو جاتی ہے اس میموری میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا رول مس کر جاتا ہوں. یعنی if there has been a negative incident، تو میں اس میں سے وہ جو اپنا پارٹ تھا وہ فراموش کر دیتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. یہ میں نے کئی دفعہ لوگوں سے عرض کیا نا کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ جب ہم وی نیڈ این ایکسٹرنل ہیلپ ٹو سی آور فیس. ہم یہ میرا چہرہ ہے اور میں اس کو کبھی نہیں زندگی میں دیکھتا. بالکل اسی طرح سے میرے جو کام ہیں، میرے جو رویے ہیں، میرے جو رسپانسز یا ریئیکشنز ہوتے ہیں، آئی مس آؤٹ آن نوٹسنگ دیم. اور مجھے وہ یاد رہ جاتی ہیں جو دوسرے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ چیز میرے حصہ بنتی جاتی ہے میموری کا، اور وہ فراموش ہوتی جاتی ہے کہ جو میرا رول ہوتا ہے اس میں. آئی کیپ ٹیلنگ پیپل کہ اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں. جب بات ہوتی ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ کے خیال میں آپ کا کیا رول تھا، واٹ کوڈ یو ہیو ڈن ڈفرینٹلی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ انلیس یو بیکم ٹوٹلی اویئر کہ ایک سچویشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. سچویشن میرے پارٹیسپیشن کے بغیر نہیں بن رہی. اب یہ 5 چیزیں ہیں جن کو میں نے جمع کیا. میں ابھی اگر سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کئی چیزیں ابھی بھی چینج کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر میری نارمز اور بلیف جو ہیں وہ میری پرسیپشنز کا حصہ بھی ڈالتے ہیں. یعنی ہاؤ ڈو آئی پرسیو تھنگ. میں کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں، کسی چیز کو غلط سمجھ رہا ہوں. ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک کام کر رہا ہے اور میں اس کو اپروول دے رہا ہوں. یہ میری نارمز بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی اور کی نارمز بالکل ڈفرینٹ ہو. وین آل آف دس کمبائنس، ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزوں سے گزر کر آپ کی ایک ایبسٹریکشن بنتی ہے. یو ایبسٹریکٹ. یہ ہوا ہے تجربہ. ٹھیک ہے جی. وہ ایبسٹریکٹنگ جو ہے آپ کی، اصل میں وہ آپ کا ایکسپیرینس بناتی ہے. یعنی اس کو سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر، یہ ہم ایبسٹریکٹنگ کا وہ پڑھ چکے ہیں ٹاپک، اس لیے میں چاہوں گا کہ جو اس سے تھوڑا سا نہیں جانتا، کچھ تعارف کرانا ہے تو وہ تو میں ابھی کرا دوں گا. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہو تو جو ہماری ایبسٹریکٹنگ کے ٹاپکس ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کی کوئی تقریباً پہلے کو 3-4 حصے جو ہیں اس کو ضرور دیکھ لیجیے. اینڈ جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ وہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹنگ ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے وہ ایبسٹریکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایبسٹریکٹنگ جو ہے یہ میرا حصہ ہے. یعنی اس وجہ سے اب آپ دیکھیے کیا ہوگا. اف یو وانٹ ٹو ٹرائی دس آؤٹ، اٹس اے ویری ایزی تھنگ. واچ اے مووی ود اے فرینڈ، ود اے گروپ آف فرینڈس. ٹھیک ہے جی. ایک 4-5-7 دوست کو جمع کر کے کوئی مووی دیکھیں، کوئی ڈرامہ دیکھیں، یا کسی بھی پلے کو، چھوٹے سے پلے کو دیکھ کر تو اس پر ڈسکشن ارینج کریں.
اور یہ دیکھیں کہ وہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چند سوالات پوچھیں کہ وہ کیسا تھا، وہ رول کیسا تھا، وہ اس نے کیا کیا. یہ جو ساری چیزیں ہوں گی یہ اصل میں لوگوں کی ڈفرینٹ ہوں گی. اس کا اصل پیغام کیا تھا، اس میسج کا یا اس ڈرامے کا یا اس مووی کا، what do you think was the main message، وہ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری سرپرائزنگ. آدمی اس میں اگر اس چیز میں اگر پڑھے کہ ایک تجربہ جو ہے، ایک ایونٹ جو ہے، وہ تجربہ کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ میرا ذاتی شامل ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے اس کو بھی چینج کیا ہے جی. یہ دس از ناٹ این ایکسپیرئنس، دس از مائی ایکسپیرئنس. اینڈ if you want to try it out, create a group from these people who have just attended this session. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ساری بات کی ہے، اس کو اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں تو کیا بیان ہوگا. یو ول فائنڈ کہ پیپل مائٹ ہیو نمبر آف ڈفرینسز. آج دوسری دفعہ ہو رہی ہے، ہوپ فلی کچھ ڈفرینسز کم ہو جائیں گے. یہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہمارے، اصل میں اس سے جب ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے مینٹل پیٹرنز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم یہ لوگوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، رویوں کے بارے میں ہمارے مینٹل پیٹرنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور انسان جو ہے ان مینٹل پیٹرنز کو بنا کے اب ان کے ذریعے سے آئندہ کی ایونٹس دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے جو پورا پروسیس. میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ اب دوبارہ سے بیان کر دیا جائے جی، بیکاز آئی فیل دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ بڑی ہمبلنگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسان کے، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں جس چیز کے بارے میں اتنا یقین سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہوا ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں، اتنا بھی یقین نہیں ہو سکتا. So you have to be, if you are a learner, what you will do is، آپ اگر بھائی ہیں ان 4-5 بھائیوں میں سے کہ جن کو والد صاحب کی بات ایک طرح سے محسوس ہو رہی ہے، تو آپ دوسرے کی بات بھی سن لیں. یہ ہے جس سے آپ کو دوسرے کی کنسٹرکشن سمجھ میں آئے گی. ایک ہی واقعہ ہے، ایک کے لیے پازیٹیو ہو گیا ہے، ایک کے لیے نیگیٹو ہو گیا. ایک ہی واقعہ ہے، اپنے نارمز اور بلیف کی وجہ سے ایک اس کا ایک اور ایکسپیرینس لے رہا ہے، ایک دوسرا ایکسپیرینس لے رہا ہے. اور جس طرح کا وہ ایکسپیرینس لے رہا ہے اسی طرح کا وہ مینٹل پیٹرن ڈیرائیو کر رہا ہے. اور آئندہ کے لیے زندگی میں یہ مینٹل پیٹرن اس کا لینس بن جاتا ہے جس کے تھرو وہ زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے جو اگر ہم انکانشیس ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ ہمارے اندر کے پروسیسز چل رہی ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا سمجھنا کہ ہمارے جو زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں وہ کیوں سبجیکٹو ہوتے ہیں. یعنی دے آر ناٹ آبجیکٹو. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو ایک آدمی بہت اچھا لگ سکتا ہے اور ایک دوسرے آدمی کے خیال میں وہ بالکل قابل اعتماد آدمی نہیں ہے. دس کین ہیپن بیکاز آف واٹ یو ہیو abstracted فرام interacting with him and what the other person is abstracting or has abstracted from the experience. میں یہاں پر بات کو روک دوں گا جی، اس امید پر کہ بات کچھ تھوڑی سی زیادہ واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ دیٹ if there will be any questions تو اور بھی زیادہ ہم انشاءاللہ اس کو واضح کر پائیں گے، اللہ نے چاہا تو. جی